السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ان کی کسی عنایت خسروانہ کو قبول نہیں کریں گے، شجاع الدین کامران نے شرر بار لہجے میں کہا۔ نہ ہم اچھوت ہیں نہ بھکاری، ان سے بہتر نسب نامہ رکھتے ہیں۔ زمانے کی گردش نے ہمارے خاندانی پس منظر کو مسخ کر دیا، مگر پھر بھی ہمارا حوالہ قائم خان کے حوالے سے بڑا حوالہ ہے۔ اس قدر شکستگی کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے شجاع الدین کامران کا نسلی غرور لوٹ آیا تھا۔ بیٹے کی سادگی دیکھ کر سعدیہ خانم کی آنکھوں کی نمی کا عکس کچھ اور گہرا ہو گیا۔ یاسمین کی شادی میں بلا کر بھائی صاحب ہمیں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا معاشرتی فرق ہے۔ ایک صاحب اختیار امیر اور ایک یتیم بچے کی مانگ میں کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ شاید قائم خان نے یہی سوچا ہے کہ میری آنکھوں میں جو دو چار آنسو بچ گئے ہیں وہ ان کی عظیم الشان حویلی کے صحن میں بہہ جائیں۔ جتنی چیخیں اور کراہیں سینے میں گھٹ کر رہ گئی ہیں وہ ہونٹوں کی قید سے آزاد ہو جائیں، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ بیٹے، جو دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے سو بند ہو گئے، اور جدھر پیٹ کر لی ادھر مڑ کر کیا دیکھنا۔ اگر سعدیہ خانم کی موت کا وقت قریب آ جائے اور کوئی یہ کہے کہ قائم خان کے یہاں زندگی تقسیم ہو رہی ہے تو میں ایسی زندگی کو بھی ٹھوک کر مار دوں گی۔ بھائی صاحب نے مجھ غمزدہ سے بڑا اذیت ناک مذاق کیا ہے۔ خدا انہیں ہدایت دے کہ اقتدار اور خوشی بہت ناپائیدار چیزیں ہیں۔ خدا اس بچی کی بھی حفاظت کرے جسے ماں باپ کی تربیت نے گمراہ کر دیا ہے۔ قائم خان یہ کیسی تجارت کر رہا ہے؟ میں اپنے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اب سعدیہ خانم کے آنسو پلکوں کے حصار سے نکل کر رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ مگر میں وہاں جاؤں گا مادر گرامی؟ شجاع الدین کامران کے چہرے پر نفرت و غضب کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ میں اتنا کمزور انسان نہیں ہوں کہ قائم خان کی ایک بزدلانہ ضرب سے ٹوٹ کر بکھر جاؤں۔ کامران، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ سعدیہ خانم نے ناراض لہجے میں کہا۔ تو نے جس لڑکی کی خاطر اپنی زندگی سے کیا ہوا عہد توڑ دیا، روز و شب بدل ڈالے، حسرت اور ارمان کے کئی مقبرے تعمیر کر لیے، اسی لڑکی کے گھر جا رہا ہے جس کے در و دیوار نے تجھے زخم رسوائی اور نفرت و آزار کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ہاں مام، میں اسے آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ شجاع الدین کامران کے ذہن میں یادوں کی آندھیاں چلنے لگی، مگر اس کی زبان نہیں لڑکھڑائی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یاسمین خانم اس رشتے سے کتنی خوش ہے، یا پھر وہ اپنے دنیا پرست باپ کے ہاتھوں کس قدر مجبور کر دی گئی ہے۔ سعدیہ خانم کانپ کر رہ گئی۔ ایک بار پھر اس کے سامنے زنجیریں لہرانے لگی تھیں، وہ زنجیریں جو کئی سال سے کسی منتقم مزاج سانپ کی طرح اس کے بیٹے کے تعاقب میں تھیں۔ خدا کے لیے کامران، اپنی بد نصیب ماں پر رحم کر۔ سعدیہ خانم کا لہجہ گدا گرانا تھا۔ تو پھر وہاں جائے گا اور کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ ماں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ ہنگامہ تو اسی دن ختم ہو گیا تھا مام، جب میں نے قائم خان کی شہرگ سے اپنی تلوار ہٹا لی تھی۔ شجاع الدین کامران نے بے نیازانہ کہا۔ اب یاسمین کے رشتے سے میرے اور قائم خان کے درمیان ہنگاموں کی کوئی فصل نہیں پھوٹے گی۔ جذبات کی فضا میں آگ برس رہی ہے اور دل کی زمین کئی سالوں سے قحط آب کا شکار ہے۔ میں تو صرف تماشا دیکھنے جاؤں گا، قائم خان کی پستیوں کا تماشا اور اپنی محرومیوں کا تماشا۔ بس ایک بار مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ میں آپ کی محترم ذات کو درمیان میں لا کر قسم کھاتا ہوں کہ اس تقریب میں میرا وجود اور عدم برابر ہوگا، یعنی میرا شامل ہونا یا نہ ہونا برابر ہوگا، کسی پتھر کی طرح بے حس و حرکت اور کسی تالاب کے پانی کی طرح خاموش۔ سعدیہ خانم بیٹے کی خواہش کے آگے مجبور ہو گئی اور اس نے کامران کو قائم خان کے یہاں جانے کی مشروط اجازت دے دی۔ یاسمین خانم کی شادی بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ قائم خان نے ایک ایک گوشے اور ایک ایک روش کو آراستہ کیا تھا۔ حریص باپ نے اس امید میں اپنی جمع شدہ ساری دولت خرچ کر ڈالی تھی کہ عن قریب اصل رقم بہت بڑے سود کے ساتھ اس کے خزانے میں واپس لوٹ آئے گی۔
تقریب میں دہلی کی تمام قابل ذکر شخصیات شریک ہوئی تھیں۔ اس کا سبب امیر تغرل کے سیاسی اثرات نہیں بلکہ سلطان غیاث الدین بلبن کی شمولیت تھی۔ بلبن امیر تغرل کی وجہ سے مجبور تھا اور فرما روائے ہند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام طاقتور امراء اپنے اپنے نفس سے مجبور تھے۔ پھر انہی مجبوریوں نے مل کر قائم خان کی تقریب کو یادگار بنا دیا تھا۔ شجاع الدین کامران حویلی تک تو پہنچ گیا مگر اندر داخل نہ ہو سکا۔ سلطان غیاث الدین بلبن کی موجودگی کے باعث حفاظتی انتظامات بہت سخت تھے۔ قائم خان خود دروازے پر کھڑا امیروں اور وزیروں کا استقبال کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار شجاع الدین کامران کو بہت دور سے دیکھا جو آگے بڑھنے کے لیے محافظوں سے اجازت طلب کر رہا تھا، اور محافظ اسے سمجھا رہے تھے کہ امراء کے علاوہ حویلی کے اندر کوئی دوسرا شخص نہیں جا سکتا۔ کچھ دیر بعد کامران نے محسوس کیا کہ اس کے گرد اور بھی بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہیں جو اپنے حلیے کے اعتبار سے مفلس و نادار نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی قطار میں کھڑے ہوئے بدحال انسانوں کا شور سنا۔ وہ چیخ چیخ کر صاحب خانہ کو شادی کی مبارکباد دے رہے تھے اور بار بار قائم خان کی بلند اقبالی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ شور سن کر وقفے وقفے سے قائم خان کے ملازمین آتے تھے اور چاندی کے سکے لٹا کر چلے جاتے تھے۔ آسودگی کی چند سانسوں کے لیے ترسی ہوئی مخلوق سکوں پر جھپٹ پڑتی اور زیادہ سے زیادہ سکے حاصل کرنے کی کوشش میں ایک دلچسپ تماشا بن کر رہ جاتی۔ قائم خان اور دوسرے امراء کچھ فاصلے سے اس منظر کو دیکھتے اور ایک خاص لذت محسوس کرتے۔ اہل ثروت کی شادیوں کی رونق بڑھانے کے لیے مخصوص کھیل کھیلا جاتا تھا۔ قائم خان بھی محتاجوں کی جماعت سے یہی کھیل کھیل رہا تھا۔ اس کے خدمتگار چاندی کے سکے لٹا رہے تھے اور دریدہ لباس آدم زاد ان سکوں کو پانے کے لیے اپنے ہی ہم جنسوں کے کپڑے پھاڑ رہے تھے۔ اس دوران کچھ سکے شجاع الدین کامران کے پیروں میں بھی آ کر گرے۔ اس نے بڑی عجیب نظروں سے قائم خان کے خدمتگاروں کو دیکھا، پھر وہ اچانک لڑکھڑا گیا اور زمین پر گرتے گرتے بچا۔ کامران کے قریب کھڑے ہوئے کچھ لوگ ان سکوں کو اٹھانے کے لیے تیزی سے جھپٹے تھے اور اس تصادم میں کامران نے اپنا توازن کھو دیا تھا اور پھر وہ بڑی مشکل سے سنبھلا۔ اب اسے ہر طرف اپنی ماں سعدیہ خانم کے الفاظ کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ قائم خان نئے زاویے سے ہمیں آزار پہنچانا چاہتا ہے۔ شجاع الدین کامران نے محتاجوں اور بھکاریوں کی قطار سے نکل کر قائم خان کی حویلی کے جگمگاتے ہوئے در و بام کو دیکھا اور آہستہ قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ اس ہنگامے میں یاسمین خانم کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینا تو درکنار، وہ حویلی کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کامران کے ذہن میں نفرتوں کا غبار اٹھا اور پھر اسی دھند میں وہ اپنے گھر چلا آیا۔ سعدیہ خانم سینکڑوں اندیشوں کے ہجوم میں گھری ہوئی بڑی بے چینی کے ساتھ بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ کامران کو صحیح و سلامت واپس دیکھ کر اس کے بجھے ہوئے چہرے پر دھندلی سی روشنی پھیل گئی۔ اے خدا، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اس سرکش بیٹے کو مزید آفتوں سے محفوظ رکھا۔ سعدیہ خانم زیر لب دعا کر رہی تھی۔ پھر جب شجاع الدین کامران اس کے قریب آیا تو وہ تلخ لہجے میں کہنے لگی، تو نے یاسمین خانم کو دیکھ لیا؟ وہ کیسی نظر آ رہی تھی؟ بہت خوش تھی، کسی ملکہ کی طرح۔ شجاع الدین کامران نے بے دلی سے جواب دیا۔ وہ یاسمین خانم کے ذکر سے گریزاں نظر آ رہا تھا۔ اب دوبارہ تو اس کے گھر نہیں جائے گا؟ سعدیہ خانم نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، شجاع الدین کامران نے مختصر سا جواب دیا اور گھر سے باہر جانے لگا۔ بیٹے، وہ طوفان گزر چکا، اب کسی نئے طوفان کو اپنے شکستہ گھر سے گزرنے کی دعوت نہ دینا۔ سعدیہ خانم نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اپنی بے ترتیب زندگی میں نظم و ضبط پیدا کر، ورنہ آنے والا ایک ایک لمحہ طوفان بن جائے گا۔ شجاع الدین کامران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکلا اور دریائے جمنا کی طرف چلا گیا۔ انتہائی کوشش کے باوجود کامران اپنی اس خواہش پر
قابو نہ پا سکا کہ وہ یاسمین خانم کو لباس عروسی میں دیکھے اور اس سے پوچھے کہ ایک امیر کی بیوی بننے کے بعد اس کے محسوسات کیا ہیں۔ کامران یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ یاسمین کے شوہر امیر تغرل سے ملے اور اس کی شخصیت کا جائزہ لے، پھر اندازہ کرے کہ محبت کی بساط پر اسے شکست دینے والا کتنا طاقتور ہے۔ کئی دن تک شجاع الدین کامران کے ذہن میں منتشر خیالات کی آندھیاں چلتی رہیں، پھر آندھیوں کا زور اتنا بڑھا کہ اس کے قدم زمین سے اکھڑ گئے اور وہ امیر تغرل کے مکان کی طرف بڑھ گیا جیسے کوئی تنکا اڑا جا رہا ہو۔ امیر تغرل کے قصر زرنگار پر محافظوں اور پہرے داروں کا ہجوم تھا۔ کامران کچھ دیر تک مبہوت کھڑا اس محل کو دیکھتا رہا جس کے برجوں کی اونچائی ناپتے ناپتے انسانی نگاہ تھک جاتی تھی۔ محل کے سامنے ایک افلاس زدہ نوجوان کو دیکھ کر امیر تغرل کا ایک محافظ آگے بڑھا اور اس نے کامران سے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا، تو کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ میں یاسمین خانم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرا نام شجاع الدین کامران ہے اور میں رشتے میں ان کا بھائی ہوں۔ کامران کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا۔ امیر تغرل کے محافظ نے گہری نظروں سے اس نوجوان کو دیکھا جس کے غربت زدہ حلیے نے اس رشتے کو مشکوک بنا دیا تھا۔ پھر چند لمحوں بعد محافظ خاموشی کے ساتھ اندر چلا گیا اور اس نے اپنے آقا امیر تغرل کو اطلاع کر دی۔ اتفاق سے اس وقت قائم خان بھی وہاں موجود تھا۔ جیسے ہی محافظ نے کامران کی آمد کی خبر دی، وہ بدحواس ہو کر چیخ اٹھا، آنے والے کو دھکے دے کر نکال دو، اس آوارہ لڑکے سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ محافظ نے قائم خان کا دہشت زدہ حکم سن لیا تھا، مگر وہ اپنے آقا کے جواب کا منتظر تھا، اور امیر تغرل اپنے خسر قائم خان کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ بڑی عجیب سی فضا تھی۔ قائم خان کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور امیر تغرل کی چھوٹی مگر تیز آنکھیں اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش میں مصروف تھیں جسے اس کے خسر نے کوئی عنوان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر ایک طویل وقفہ سکوت کے بعد امیر تغرل کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اس نوجوان کو اندر لے جاؤ، وہ لاکھ آوارہ صحیح مگر ہم اپنی بیگم کے بھائی سے مل کر بہرحال خوشی محسوس کریں گے۔ امیر تغرل کی آواز کچھ دیر تو فطری طور پر کرخت تھی اور کچھ اس نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو سخت بنا لیا تھا۔ جیسے ہی محافظ کمرے سے باہر نکلا اور قائم خان جھنجھلا کر اپنے داماد سے کہنے لگا، تغرل، تم بزرگوں کے سامنے نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ جس شخص سے میرا کوئی رشتہ نہیں، تمہیں اس سے تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ قائم خان کی آواز اعتدال سے زیادہ بلند تھی۔ امیر تغرل کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ میں اپنی ضرورتوں کو دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ امیر کے لہجے میں بظاہر ٹھہراؤ تھا، مگر اس میں ایک تضحیک کی کیفیت پوشیدہ تھی۔ قائم خان کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اقتدار اور دولت کے بھاری قدم نازک رشتوں کے گلابوں کو بھی رون ڈالتے ہیں۔ قائم خان نے جھجکتے ہوئے اپنے داماد کی طرف دیکھا، وہ داماد جو بڑے مشغولوں میں بھی اس کا ہم پیالہ و ہم نوالہ بھی رہ چکا تھا۔ امیر تغرل کی آنکھوں میں غرور و تکبر کا ایک ایسا رنگ نمایاں تھا جو کسی دوسرے رنگ کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتا، یہاں تک کہ قائم خان کو اپنا اٹھا ہوا سر جھکانا پڑا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی محافظ کے ساتھ کامران اندر داخل ہوا۔ امیر تغرل بے نیازی کے عالم میں کرسی پر بیٹھا ہوا اس نوجوان کو دیکھتا رہا جس کا لباس اس کی انتہائی غربت کو ظاہر کر رہا تھا۔ کامران کو بھی اس قصر زرنگار میں اپنی کم حیثیت کا احساس تھا، مگر اس نے امیر تغرل کی امارت کو اپنے افلاس پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھا، بآواز بلند سلام کیا اور امیر تغرل سے مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ دراز کر دیا۔ امیر تغرل ایک متکبر انسان تھا۔ اس نے کامران کو اپنی شخصیت سے مغلوب کرنے کی کوشش کی اور سر کے اشارے سے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ کامران کا ہاتھ ابھی تک آگے بڑھا ہوا تھا۔ میں آپ کا مہمان ہوں، بھکاری نہیں۔ کامران نے امیر تغرل کی غیر اخلاقی روش پر اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ امیر تغرل کے ماتھے پر کئی شکنیں ابھریں اور پھر اس نے بھی ایک رعونت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔
امیر تغرل کو اس غریب نوجوان کے تیور بڑے عجیب محسوس ہوئے تھے۔ اس نے چند لمحوں میں اندازہ کر لیا تھا کہ آنے والا اپنا ایک خاص مزاج رکھتا ہے، ایسا مزاج جس پر دولت و اقتدار کی قوتیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ کامران خوشی کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا، اور پھر جیسے ہی اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو ایک شعلہ سا دل و دماغ میں بھڑک اٹھا۔ اس کا ماموں قائم خان بھی کچھ فاصلے پر اس کمرے میں موجود تھا۔ کامران جب اندر داخل ہوا تھا تو اپنے باپ کی عمر کے ایک کم صورت شخص کو یاسمین خانم کے شوہر کے روپ میں دیکھ کر پریشان سا ہو گیا تھا، اور اسی ذہنی انتشار کے سبب وہ اپنے گرد و پیش کا بھی جائزہ نہیں لے سکا تھا۔ اگر وہ منتشر نہ ہوتا تو قائم خان بھی اسے اپنے سامنے بیٹھا ہوا نظر آ جاتا۔ اب وہ بد کرداریوں کا مجسمہ روبرو آیا تو باپ کے قتل سے لے کر اپنی 10 سالہ قید کے سارے مناظر بیک وقت آنکھوں میں گردش کرنے لگے۔ کچھ دیر تک پلکیں جھپکائے بغیر وہ اپنے بے رحم ماموں کو دیکھتا رہا۔ کئی بار اس کے سینے میں دبے ہوئے منتقم لفظوں نے زبان پر آنا چاہا، مگر کامران نے یاسمین کے عزت اور وقار کی خاطر اپنی تمام نفرتوں کا گلا گھونٹ دیا۔ ضبط کی یہ منزل بڑی جان لیوا تھی۔ کامران اس منزل سے گزر تو گیا، مگر اس طرح کہ اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ امیر تغرل نہایت اطمینان سے کامران اور اپنے خسر کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر جب کامران بظاہر کسی حد تک پرسکون نظر آنے لگا تو امیر تغرل اس سے مخاطب ہوا۔ تم بیگم صاحبہ کے عزیز ہو؟ امیر تغرل نے کامران سے پوچھا۔ تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ امیر تغرل کا لہجہ بہت سرد تھا۔ وہ میری حقیقی ماموں زاد بہن ہے، کامران نے انتہائی سادگی سے جواب دیا۔ وہ امیر تغرل کی عیاریوں سے بے خبر تھا۔ تم ہماری شادی میں موجود نہیں تھے، یہ کہہ کر امیر تغرل نے قائم خان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر وحشت کے گہرے سائے لرزنے لگے تھے۔ میں آیا تھا، مگر میرے ماموں کے وفادار محافظوں نے دروازے تک پہنچنے نہیں دیا۔ کامران کا ایک ایک لفظ شدید طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ حویلی کے نگہبانوں نے شاید بھکاری سمجھ کر مجھے نظر انداز کر دیا۔ امیر تغرل کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سکڑ کر کچھ اور محدود ہو گئی تھی۔ کچھ لمحوں تک وہ اپنے سر اور پاؤں دونوں کو مسلسل حرکت دیتا رہا، پھر یکا یک اس نے اپنی ایک ملازمہ کو آواز دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک جوان سال کنیز لرزتی کانپتی امیر کے کمرے میں داخل ہوئی اور دست بستہ سر جھکا کر کھڑی ہوئی۔ بیگم صاحبہ کو اطلاع دو کہ ان کا بھائی کامران ملنے کے لیے آیا ہے۔ امیر تغرل کی آواز میں وہی کم ظرف انسانوں کا سا تکبر تھا۔ کچھ دیر بعد یاسمین خانم کمرے میں داخل ہوئی تو کامران اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ قیمتی جواہرات سے مرصع لباس میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق معلوم ہو رہی تھی۔ کامران کا خیال تھا بڑھاپے کی سرحدوں پر کھڑے ہوئے انسان سے مستقل وابستگی کے آداب نے یاسمین خانم کو بجھا کر رکھ دیا ہوگا، مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ یاسمین خانم کے چہرے کی شادابی ناقابل بیان تھی۔ اس کے قدم کسی حکمراں عورت کے انداز میں اٹھ رہے تھے۔ کامران گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یاسمین خانم جیسی لڑکی امیر تغرل جیسے بدنما انسان سے شادی کر کے اس قدر مطمئن ہو جائے گی۔ اچانک کامران کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ وہ کبھی یاسمین خانم کی طرف دیکھتا اور کبھی امیر تغرل کی طرف۔ کامران یاسمین سے کہنا چاہتا تھا کہ اگر مجھ سے نفرت تھی تو کم سے کم ایسے شخص کا انتخاب کیا ہوتا جسے دیکھ کر دنیا والے بے ساختہ پکار اٹھتے کہ قائم خان کی بیٹی کے لیے اس سے بہتر شریک زندگی ممکن نہیں تھا۔ مگر امیر تغرل کا مکروہ چہرہ تو کوئی اور ہی داستان سنا رہا تھا۔ شجاع الدین کامران نے اپنے دل سے مجبور ہو کر احتجاج کرنا چاہا، لیکن یاسمین کی رسوائی کے خوف نے اس کی زبان کاٹ دی۔ شادی کے دن تمہارے خدمتگاروں کی فرض شناسی نے مجھے تم تک پہنچنے نہیں دیا، اس لیے مبارکباد کی رسم ادا کرنے میں بہت تاخیر ہو گئی۔ کامران پوری احتیاط کے ساتھ بول رہا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہونٹوں سے دل کا خون ٹپک رہا ہے۔ پھر بھی تمہیں اس شاندار زندگی کا آغاز مبارک ہو۔ میری کوئی حیثیت
ابھی کامران کی بات مکمل ہونے نہیں پائی تھی کہ یاسمین خانم نے بڑے جارحانہ لہجے میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، تجھے اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ یاسمین اس حقیقت کو بھی فراموش کر بیٹھی تھی کہ شجاع الدین کامران عمر میں اس سے 2-3 سال بڑا ہے۔ آج ادب اور احترام کی مصنوعی حدود بھی ختم ہو گئی تھی۔ کامران کے دل و دماغ پر قیامت سے گزر گئی۔ ابھی وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ امیر تغرل کی آواز ابھری، یہ میری اجازت سے یہاں تک پہنچا ہے۔ یاسمین خانم نے مڑ کر شوہر کی طرف دیکھا اور تیز لہجے میں بولی، میں صرف آپ کے حکم سے مجبور ہو کر چلی آئی تھی، ورنہ ننگ خاندان سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ یاسمین خانم کے الفاظ نے پوری فضا میں زہر گھول دیا۔ شجاع الدین کامران کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر جب یاسمین خانم کمرے سے نکل کر چلی گئی تو پھر اسے ہر لفظ کی صداقت پر اعتبار آ گیا۔ کامران بہت دیر تک اس دروازے کو دیکھتا رہا جس سے گزر کر یاسمین خانم اپنے محل کی وسعتوں میں گم ہو گئی تھی۔ جانے والے اس طرح گئے تھے کہ انہوں نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا، اور عزیزوں نے اس طرح رشتے توڑ دیے کہ غیروں کے سامنے بھی بھرم نہیں رکھا۔ یاسمین خانم کی آمد اور رخصت کچھ اس قدر عجیب تھی کہ شجاع الدین کامران اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو چکا تھا، اور اس نے اس خوفناک حقیقت کو بھی فراموش کر دیا تھا کہ امیر تغرل کی کینہ توز نظریں اس کے چہرے پر لکھی ہوئی جذباتی تحریر کو پڑھنے میں مصروف ہیں۔ پھر شجاع الدین کامران سنبھل گیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے تغرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر، میں آپ کو شادی کی مبارکباد دینے آیا تھا، مگر جب میرے عزیزوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر کہاں کی رسم اور مبارکباد کیسے؟ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو زحمت اٹھانی پڑی۔ یہ کہہ کر شجاع الدین کامران واپس جانے لگا، مگر چند قدم آگے بڑھنے کے بعد دوبارہ پلٹ پڑا اور اپنے ماموں سے مخاطب ہوا، قائم خان، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری محبتوں کا قرض ادا نہ کر سکا۔ کامران کے لہجے میں نشتروں سے زیادہ کاٹ تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ حالات نے مجبور بنا دیا تھا، یہ مت سمجھنا کہ حالات نے مجھے معذور بنا دیا تھا، وہ تو میں اپنے اصولوں سے مجبور تھا، ورنہ تمہارا قرض کبھی کا ادا ہو چکا ہوتا۔ کامران نے چند الفاظ میں ماضی کا پورا افسانہ بیان کر دیا، پھر وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔